حیدر حیدر اول آخر حیدر حیدر حیدر. آپ تشریف لا رہے ہیں وقار ملت جعفریہ خیر بریہ محقق دوران خطیب الاصل علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل الصحاب آل محمد بیان فرمائیں گے. علامہ علی ناصر الحسینی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و اہل بیت. میرے محترم سامعین دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر کے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے. تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعائیں اس ذکر کے صدقے قبول و منظور فرمائے. قربانیاں مجلس دی توفیقات خیر اللہ اضافہ فرمائے. میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام حضرات علم چ ماہ رجب اور ماہ رجب وچ کئی اماماں نال یہ مہینہ منسوخ ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نال منسوخ محمد و آل محمد. حضرت امام علی نقی علیہ السلام نال منسوخ امام محمد تقی علیہ السلام نال منسوخ. حضرت امام علی علیہ السلام نال منسوخ. امامہ نال چونکہ یہ مہینہ منسوخ ہے اور ایک امام دی اس مہینے دی آخری تاریخ ہے مدینے تو روانگی بھی ہے جناب امام حسین علیہ السلام نال بھی منسوخ ہے مہینہ. میرا خیال ہے کہ امامت کو بیان کرنا چاہیے. امامت دین دا ایک باقاعدہ شعبہ ہے جڑا ہدایت واسطے مقرر کیتا ہے. امامت دی اہمیت میں صرف بندے جانتے ہیں. امامت دی اہمیت تو سارے بندے واقف ہیں. اسی الحمدللہ جڑا مذہب اہل بیت امامت دا مقام ہے انہوں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اسی جڑا سانو نماز پڑھاتا ہے باقاعدہ با جماعت جڑا نماز پڑھاتا ہے لوگ انہوں امام آتے ہیں. اسی کوشش کرنے ہیں کہ انہوں پیش نماز رکھے جائے کہ انہوں امام کیا جا سکتا ہے لیکن اسی انہوں تقریباً پیش نماز امام دی بجائے صرف اس واسطے کہ امامت دی لفظ اپنی اہمیت نہ کھو بیٹھتا ہے. اس واسطے کہ جلد پیچھے بندے نماز پڑھ دینے کئی باری ہوتا شکوہ ہی کر دینے کئی باری ہوتا قلعہ بھی کر دینے. ادھے بندے آدھے مریے دے پیچھے ہوتی ہے ادھے بندے آدھے مریے دے پیچھے نہیں ہوتی. وہ پھر اسی گریز کرنے ہیں کہ انہوں امام نہ آکھا جائے جدہ شکوہ کیتا جائے وہ امام نہیں ہو سکتا. جدہ قلعہ کیتا جائے جدہ شکوہ کیتا جائے جدہ عیب دسے جائے وہ امام نہیں ہو سکتا. اس واسطے اس کو پیش نماز پیش نماز آنے امامت نو صرف وہ بندہ پہچان ہے وہ بندہ امام دی اہمیت رکھتا ہے. پہلی گلتے ہوئے کہ جڑے بندے سمجھ دینا اپنی سمجھ دے مطابق کہ کوئی نبی بھی جان لگیاں اپنی امت نو آوارہ چھڑ کے نہیں جانا. جڑا بندہ اس گل سمجھتا ہے کہ کوئی نبی بھی جدوں جان لگتا ہے اپنی امت نو آوارہ چھڑ کے نہیں جانا بلکہ کسے ہاتھی دے حوالے کرے گا. اس بندے نو پتہ ہے کہ امام کی امت ہے. اس بندے نو پتہ ہے کہ نبوت تو بعد امامت کنی ضروری ہے رسالت تو بعد ولایت کنی ضروری ہے. جڑے جڑے نبی پیچھے مجھے پتہ ہے محمد علی محمد صلوات علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک جڑے نبی گزرے نے وہ سارے نبی کوئی نبی بھی ایسا نہیں جڑا اپنے کسی وسیع نو چھڑ کے نہ گیا ہو اپنے تو بعد کسی نائب نو چھڑ کے نہ گیا ہو. بندے تے گھروں جان لگن تے پیچھے کسی نہ کسی بندے نو آپ جاندے نے آکار دا دھیان رکھیں. کچھ بھی مستورات گھڑیاں جاننا تے پکڑی رکھی ہوئے تو پکڑی دنال چوچے ہون 10-12 وہ بھی کوانڈن واغ جاندی ہے بھی ہاسی وانڈے چلے ہیں 2-3 دن تے مہربانی کر کے ساٹھے پکڑی تے چوچیاں دا دھیان رکھا ہے. اللہ دیا بندے جنہوں ناقص العقل آنا ہے عورت ناقص العقل ہوتی ہے جدے وچ عقل آنا تھوڑی ہوتی ہے وہ
بچے آوارہ نہیں چھڑتی، کھلے عقل ساری امت آوارہ کیسے چھڑتی؟ نبوت اپنے جان تو پہلے پچھلے بندیاں دی ہدایت دا انتظام کر کے جاتے جڑے نبیاں دے پیچھے نبی آؤنی سن، جنہاں پیچھے نبی موجود سن، ایک نبی جا رہا تو جا آ رہا، ایک جا رہا تو جا آ رہا۔ ایسا میں پڑھ رہا، میرے تو بعد مجلس جاری رہنی ہے۔ میں عرض کی تھی 1 بجے پڑھاؤ، مہربانی فرمائی نہیں، بہت شکریہ، پانی آندا، میرے تو بعد پھر ہے، میرے تو بعد پھر ہے، میرے تو بعد پھر ہے۔ یہ دا مطلب 2-4 پیچھے آن والے ہوں تے بندے نے تسلی ہوندی ہے کہ جڑی میرے کو کسر رہ گئی وہ کٹ دے گا، جڑی وہ دے کول رہ گئی وہ کٹ دے گا، جڑی وہ دے کول رہ گئی وہ کٹ دے گا۔ وہ جڑا آخری ہوندا نا او دی ذمہ داری بہت زیادہ ہوندا ہے، جڑا آخری پڑھنے والا ہوندا ہے او دی ذمہ داری زیادہ ہوندی ہے، وہ دعا بھی کراندا ہے، وہ تقریر بھی کرتا ہے، پیچھے بندے انہوں رکھتے ہیں جڑا بندے بہا سکے، جدے بندے ٹور نہ جان، جڑا تقریر اچھی کر سکے، جڑا دعا کر سکے۔ علم برآمد ہونا میں تو لوگ کہتے ہیں انہوں رکھو جڑا برآمدگی چنگی کرائے، سلجنا برآمد ہونا میں شبیت لوگ کہتے ہیں انہوں رکھو جڑا اچھی کرائے۔ یہ مطلب ہے پیچھے انہوں رکھی ہے جڑا پیچھے دا گزارہ کر جائے، پیچھے انہوں۔ اچھا تینوں پتہ ہے کہ مولوی پیچھے کیڑا رکھنا ہے؟ اللہ نو نہیں پتا نبی پیچھے کیڑا رکھنا ہے؟ اللہ جان گا نا کہ آدم نو کدوں بھیجنا ہے، اللہ جاندا نوح نو کدوں بھیجنا ہے، اللہ جاندا ابراہیم علیہ السلام نو کدوں بھیجنا ہے، اللہ جاندا اسماعیل علیہ السلام نو کدوں بھیجنا ہے، اللہ جاندا موسیٰ علیہ السلام دی کتھے لوڑ ہے، اللہ جاندا عیسیٰ علیہ السلام دی کتھے لوڑ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر نبی اپنا دین، نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے منت تے ترلا کیتا سی کہ میرے تو بعد میرے جگہ تے بہن والے بندے چنگے نہیں تے مینوں بیٹا عطا فرما، فہب لی من لدنک ولیا۔ جڑے بندیاں دی نظر ہے نا میرے منبر تے، جنہ لوگاں دی نظر ہے نا میری کرسی تے، جڑے لوگ میری گدی تے بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بندے ٹھیک نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا انی خفت الموالیا من ورائی، میں ان سے ڈر رہا ہوں جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں۔ ہڈیاں میریاں وہ سیدھا ہو چکی ہیں، سر میرا سفید ہو چکا ہے، بیوی میری بھانج ہے، بچہ پیدا کرنے دے قابل نہیں، لیکن میں مایوس اس واسطے نہیں کہ تو میرا رب ہے، اور جدھر تیرے جیسا رب ہوئے وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ تو نبی نے فرمایا میں نے بیٹا عطا کر، میں نے ولی عطا کر، یاری سنی و یاری سمن آل یعقوبہ، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ یہ مطلب ہے حضرت زکریا نے بیوی بھانج دے ہوندے ہیں تے اپنے بڑھاپے دے باوجود ولی منگیا۔ شاہ جڑے ہے نا شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبندی، وہ ارشاد فرماندن کہ نبی کو خطرہ تھا کہ میری جگہ پہ نااہل نہ بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ، نبی کو خطرہ تھا کہ میری جگہ پہ سورہ مریم دیاں پہلیاں 5 آیتاں موجود ہے، سورہ مریم 16ویں پارے موجود ہے، آرام نال بیٹھ کے پڑھ لو۔ کیا اسی بنا کے گلاں کر رہے ہیں یا حقیقت نال بھی کوئی تعلق ہے؟ جڑے بندے تصدیق کرنی ہوئے کم سے کم قرآن کھولے کہ اسی کتھوں پڑھنے ہیں، ٹھیک پڑھنے ہیں، ترجمہ ٹھیک کرنے ہیں، تشریح ٹھیک کرنے ہیں۔ جڑا قرآن سامنے رکھ کے بندے نال بے ایمانی کرے، یزید اور کنوں آندے نے، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے خفیہ ہو کے ندا کی تھی، خالقہ جڑے بندیاں دی نظر ہے نا میرے پچھلے ممبر تے، جڑے بہنا چاہتے ہیں نا میری جگہ تے، وہ ٹھیک نہیں، وہ میرے دین نو بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو مہربانی فرما بیوی میری اس قابل نہیں، میں صحیح تھا، پتر میرا ہے کوئی نہیں، تے انہوں وہم لگ گیا بھی پورے بسوک نال وہم نہیں، پورے یقین نال کہہ رہے ہیں کہ اس مرجے مر جائیں تو مگروں سے سام جائیں گے۔ انہاں میرے دین دا بیڑا گرک کر دینا، انہاں میرے دین دا بیڑا گرک کر دینا، تو مہربانی کر کے مینوں ولی دے، ولی دے، فہب لی من لدنک ولیا، مجھے ولی دے۔ نبی کہہ رہا تھا مجھے ولی دے، نبی کہہ رہا تھا مجھے ولی دے۔ یہ مطلب ہے نظام نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں۔ سبحان نظام نبوت کے
کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ نبوت جو خبر دے کے جائے اس کی حفاظت کرے۔ ولایت ہوتی اس لیے ہے رسول جو خبر دے کے جائے، رسول جو پیغام دے گیا اس کی حفاظت کرے۔ اے وہ پیغام نہیں جڑے نبی دے کے گیا، ساڈا نبی ہے دے گیا، کوئی نبی انجیل دے گیا، کوئی نبی تورات دے گیا، کوئی نبی زبور دے گیا۔ یہ ساری کتاباں دی ماں ہے جڑا نبی دے گیا، ایک قرآن پاک ہے جڑا نبی دے کے گیا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، صرف انہوں دے کے نہیں گیا، نال او بھی دے گیا جڑے جان دینے دے وچ گئی۔ ایک آیت مجیدہ توجہ نو کہ میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ سورہ مبارکہ فاتر دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھ دینا۔ خالق کائنات ارشاد فرمانے والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ میرے حبیب یہ جو وحی ہم نے تیری جانب کتاب میں سے ارسال کی ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے جن میں یہ حق کو ہم نے بھیجا ہے۔ یہ حق ہے ہم نے ان میں بھیجا ہے، اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ ہاں جب حق پہنچے گا تو لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے، جب تو حق پہنچائے گا تو لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق پہنچایا جائے، حق کی بات کی جائے تو صبر کی ضرور دامن پکڑ لینا چاہیے۔ میرے حبیب تیری مخالفت ہوگی اس حق کے آنے کے بعد، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ 40 سال تک جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا حضور دی کوئی مخالفت نہیں سی۔ میں بیانا جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا سرکار دی کوئی مخالفت نہیں سی۔ اودوں مخالفت ہوئی ہے جدوں اس حق نو میرے خالق دے حکم نال نبی نے بیان کیتا ہے۔ جی میں بیان کیتا ہے بندہ مخالف ہونا سی، اللہ فرماتا میرا سونا فکر نہ کرنا، فکر بالکل بھی نہ کرنا، تیرا کام ہے حق پہنچانا، منوانا تیرا ذمہ نہیں، منوانا تیرا ذمہ نہیں، تیرا ذمہ ہے حق پہنچانا، تے حق پہنچا کے تسا واپس آ جانا۔ پھر ادھر میرے بعد ادھر کی بنے گا، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تیرے بعد بھی کوئی خطرہ نہیں، تجھ پہ نبوت ختم ہوگی، ہدایت ختم نہیں ہوگی، رسالت ختم ہوگی، ہادی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی تو بعد کوئی وارث کتاب ہے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں نہ اسی کو امام کہتے ہیں، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ نبی کے بعد نبوت نہیں، امامت ہے۔ رسول کے بعد رسول کے بعد رسالت نہیں، ہدایت ہے۔ حضور کے بعد نبوت نہیں، خلافت ہے۔ وہ خلافت ہے، نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، خلیفہ بھی کوئی نہیں ہے، نہیں خلافت، امامت، ولایت، اترائے ہوتے نبی تو بعد۔ میں غلط پہ گل کروں، خلافت ہے کہ نہیں نبی کے، امامت ہے کہ نہیں، ولایت ہے کہ نہیں، ہر مذہب وچ خلیفے بھی ہے، ہر مذہب وچ امام بھی ہے، ہر مذہب وچ ولی بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جڑے اسی خلیفے منیے سارے وہ من جان، تے بھی ضروری نہیں جنہوں وہ خلیفہ مننا اسی بھی من جائیں، کوئی گل نہیں، مذہب اپنا اپنا ہے، مننا تے اپنے اپنے حساب نہ رہنا۔ اس واسطے یہ تو نہیں ہو سکتا میں سارے کٹھے منا کے جہاں منوان تے ذمہ داری نبیاں نہیں لئی، امام بھی ہر مذہب چین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک ہے، ساڑھے بھی 12 امام نے، 12 تو 4 16 ہو گئے۔ یارہ ڈاڑ مل کے گل کرنی چاہیے، یارہ 12 ہونے والے 16 4 ہونے والے تے 12 ساڑھے والے، انہاں 16 دے نام ہے مسجد نبوی دے اندر لکھے، آپ پڑھے مسجد نبوی دے اندر مدینہ منورہ اندر لکھے نے 12 دن، علی تو لے کے مادی تک بھی تے اگلے 4 بھی لکھے۔ میں حیران ہاں بندے اسلام آباد جان تے کوٹھی دا نقشہ لے ہوندے نے، اوویں دی بنانیاں، اوویں دی بنانیاں، اوویں دی بنانیاں، انہاں مولویاں 12 دن نہیں پڑھے۔ مسجد نبوی 12
12 دے نام لکھے نے تے کسے مولوی دی ضرورت نہیں پئی جڑا اپنے پنڈ آ کے ہارون آباد کیسا بھی مسیتے وہی لکھوانے نے جڑے اتنے لکھے وہ یارا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی تو لے کے مہدی تک 12 دے نام لکھے نے تے سعودی عرب بڑے شیعہ نہیں ہو گئے میں ویسے عرض کر رہا ہوں پہ سعودی عرب والے نام لے کے شیعہ ہو گیا سعودی عرب مسجد نبی دے اندر قرآن میرے سامنے میں اکھا نال پڑھے جدو میں آج کیتا سی ادو میرے کو موبائل ہی کوئی نہیں سی جس تصویراں بنائی دی نا ورنہ میں مڑنا نہیں سی مسجد نبی دے اندر 12 امامہ دے نام لکھے نے میرا پہلا علی ہے دوجے میرے حسن نے تیسرے حسین نے چوتھے امام زین العابدین نے محمد باقر نے یہ سارے لکھے جی جعفر صادق حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت علی رضا علیہ السلام محمد تقی علیہ السلام علی نقی علیہ السلام حسن عسقی علیہ السلام میں تاں پہ درانا مدے کو آنکھیں بچو ایک بھی نہیں سی حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد جینا 12 دے نام قبلہ مسجد نبی جی لکھے ہوں تو سعودی عرب والے شیعہ نہیں ہو گئے تو ایتھوں والے مولوی جی اپنی اپنی ایتھے مسیطہ جی لکھا چھڑ لگے تو شیعہ ہو جاؤں نہیں نہ لکھاں دے کی گل ہے مسجد نبی شیعہ دی مسجد نہیں ایس بڑے گورنمنٹ تو تھے اہل حدیثاں دی اتھے لکھے نے میں آپ پڑھے ایتھے کیوں نہیں لکھے ہر مسجد 12 دے نام کی گل لکھ لو نا اپنے بھی لکھ لو نا چاہ امام مالک بھی لکھ لو امام شافعی بھی لکھ لو امام احمد بن حنبل بھی لکھ لو وہ بھی 12 لکھ دو یہ بھی 4 لکھ دو اگر مولوی صاحب ایتھے ہون گے تو ساڈے ورگے بندے پوچھن گے ضرور کہ کون ہے تواڈے ورگے نہیں پوچھن تانوں پتہ ہے کون ہے تانوں پتہ ہے کون ہے تواڈے ورگے نہیں پوچھن گے میں دسنا کون پوچھن اصل گل ہے بھی پوچھن گے وہ بچے جنہ اگے انہاں دے نام کدھر پڑھے تے جنہ یا کسے مجلس چوں سنے نے یا کہ شیعہ کتاب چوں پڑھے نے انہاں نوں پتہ بھی یہ 12 امام ساڈے نہیں انہاں دے ٹھیک ہے نا جی انہاں دے اونج تے خیر ساڈے والے بچے بھی دھیان نال نہیں پڑھدے میں میٹرک نوں پڑھانا سا شاید اودوں ایک اسلام یاد وکھری وکھری ہوئی سی شیعہ طلباء کے لیے اور سنی طلباء کے لیے پہلا حصہ جڑا سی وہ ایک سی قرآن والا حصہ تے سیرت والا حصہ وکھرا وکھرا سی اگر کوئی پرانا دوست بیٹھا ہوئے کسے ویکھی ہوئے بھٹو دور جیسا ہویا سی وہ لکھیا سی سنی طلباء کے لیے دوسرا حصہ پہلا حصہ سانجھا سی قرآن تے سارے دا سانجھا ہی ہے نا وانڈ تے پیندی ہے نا شیعہ سنی دی نبی تو بعد یار پہلا سارے ایک ٹائم تے روزہ کھول دے سن جنے بجے نبی کھول دے سن انہیں بجے سارے کھول دے تے جویں نبی نماز پڑھ دے سن ہاتھ کھول کے یا بن کے نبی اس نے پڑھ دے سن نا بندے اے روڑا کدوں پیا نبی تو بعد مولا تو انہوں جزائے خیر دے وہ پھر بعد امام آئے تو پھر امامان یا فقہ بڑھیاں تے ابو حنیفہ دی فقہ دو نا ہوندے نے جدو چند چڑھ دا رمضان دا چند چڑھ دے ساری ٹی وی تے آ جاندہ فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا یہ ٹائم ہے اور فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ٹائم ہے ادھا مطلب فقہ دو سارے جہان پڑھتے سامنے لکھیا ہوندہ فقہ حنفیہ کے مطابق فقہ اخبار جڑا ایکسپریس ہے او دے وچ بھی لکھیا ہوندہ ہے نماز دا ٹائم روز ہوندہ ہے فقہ حنفیہ کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے مطابق ہونوں نہ مولیاں رو کیڑا تسے جڑے روز سانو کافر آندے نے اللہ دے بندے ہو کافران دی فقہ نہیں ہوندی مولا بھائی تانوں جزا دے رہے فقہ ہمیشہ ایسے دی ہوتی ہے جدا کوئی امام وہ فقہ حنفیہ بھی ایک فقہ ہے فقہ جعفریہ بھی ایک فقہ ہے میں مدینہ منورہ میں ہاتھ کھول کے بندیاں نماز پڑھ دیا ویکھے تو اہل سنت نے شیعہ نہیں چلو تو ساں کہ نہیں پتا کو نہیں پتا امام مالک دے منن والے سارے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے اہل سنت نے ہو اور میں پھر قرآن سامنے رکھ کے ترلا ہی کر سکنا چیلنج کرن جو گا میں نہیں اور چیلنج آنے بڑے بندے جنہیں دنے اڑا کے رکھ دیا گا مار کے رکھ دیا گا ککھ نہ چھٹا گا اتھوں لے کے اتھوں تک میں نہیں ترلا جی قرآن ہے ترلے تے پرچہ نہیں نہ ہوتا اوہ دھاڑا ماری ہے تے پرچہ ہو جاتا ایتھے وان جاندہ سی ترلا ہی تے قرآن سید بیٹھے سید کافی بیٹھے نے تیاں بیٹھیاں تے علم نے ادو اگے تے نیائی کوئی نہیں درمیان چ قرآن ہوئے ادو پاسے علم ہون تے پھر تیاں بھی ہون تے سید بھی ہون ادو اگے تے میڑا ہی کوئی نہیں ایمان نال دس جے امام مالک دے آکھے بندہ ہاتھ کھول لے تے مسلمان رہ جاندہ ہے تے جے جعفر صادق دے آکھے کھول لے کیا
نقشہ کسے اپنی مسجد 12 دے نام کیوں نہیں لکھوائے؟ آج میری 12 تے بحث کیوں نہیں لکھوائے؟ تسا نہیں پوچھنا، تو انہوں پتہ ہے انہوں نے بچیاں نے پوچھنا ہے ابو جی آ کون نے؟ آ کون نے؟ آ کون نے؟ تو پھر دسنا پینا نا اے بھی امام نے، چلو پہمیں بچ بھی پالا سیدھے نہ آکھو اے امام نے، دسنا پینا پتہ چاروں امام نے تے اے بھی تو پالا بچ بھی کم از کم بچے نو پتہ تے لگ جائے گا نا اے بھی امام نے، تینو اندروں خطرہ بچے پوچھن گے ان تک پردہ کیوں پایا سے مہربانی جانی حضرت زکریا نے فرمایا میری جگہ تے نااہل نہ بیٹھ جائے، یہ دا مطلب ہے نبی نو اپنے بعد والے نظام دی فکر ہے سی وہ جڑی فکر نبی نو لگ دی ہے نا اس فکر دے جواب دا نا امامت نبی نے ولی منگے، یہ دا مطلب ہے نبی دے نظام نو سامدہ ولی امام خلیفہ ہوئے وہ نبی دو بعد نو سامدہ امام ہوئے او سامدہ ولی ہوئے او سامدہ، ہر مذہب دے ولی وکھرے نے، خلیفے وکھرے نے، امام وکھرے۔ پھر لو جڑے خلیفہ نے وہ امام نہیں، جڑے امام نے وہ ولی نہیں، یا کسی اہل سنت دوست نو آکھو کہ حضرت امام عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ آکھے گا مرے وہ خلیفہ نہیں، وہ امام تے حضرت ابو حنیفہ نے، یہ دا مطلب ہے خلافت تو کہے کوڑے امامت کسے کوڑے تے ولایت کسے کوڑے۔ لو جی علی کی نواندے علی علیہ السلام اس ذات نواندے نے جڑے بندیاں نو کھجل نہ ہوندے، پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ اس درد تے آیا نا کھجل خرابی مک جاندی، بندے مجھ دا سنگل لینا ہوئے تو وکھری مارکیٹ جاندہ، رسگولے لینے ہوں تو وکھری مارکیٹ جاندہ، تے کپڑے لینے ہوں تو اور مارکیٹ جاندہ۔ آج کل ایڈے بڑے سٹور کھلے نے، بڑے سٹور جتھے اندر بڑھ جو ہر شاہ مل جاندہ، پلاسٹک دے برتن ہوتے، مٹھائی ہوتے، سبزی ہوتے، گوشت ہوتے، کپڑا ہوتے، جو موٹر سائیکل بھائی جو لینا بڑے سٹور، یہ دا مطلب لوگ اندر جا کے اندر لے بھائی ایسا تے کھجل خرابی مک گئی، ادھر جانا سی کریے، ادھر جانا سی ادھر جانا سی، سارا شہر کھجل ہونا سی تے شیواں پھر بھی پوریاں نہیں سن ہونیاں، سارا شہر کھجل ہونا سی تے شیواں پھر بھی پوریاں، ایسا تے کھجل خرابی مک گئی ہے۔ واہ رے میرے مولا تو جڑا مینو مذہب دیتا ہے وکھرے تھاں جان دی، شہر چ کھجل ہون دی لوڑ نہیں، کدھروں بندہ خلیفہ لبے، کدھروں بندہ ولی لبے، کدھروں بندہ امام لبے، حد مک گئی ہے۔ گلاس ویچے شربت پایا ہوگا گلاس ہی تو ایڈا ٹھیلا رکھ دیتا ہے برف، وہ جدو بندہ پین لگتا ہے وہ نک نو آنا وہ پین نہیں دیتا، وہ جو ٹھیلا باہر سٹی ہے تو چاہتے بندہ پی سکتا، وہ پھر ایسا کدی کدی رکاوٹ آ جاتی آ گئی یا نکل گئی جان۔ میں کیا اس طرح کھجل خرابی مک گئی ہے اس مذہب، یقین کرو ہر مذہب کی خلیفے بکرے ولی بکرے امام بکرے، کدھر جا کے خلیفہ لبنا پڑا، کدھر امام لبنا پڑا، کدھر ولی لبنا پڑا۔ واہ رے میرے مولا دا مذہب کیا بات ہے، کھجل خرابی مک گئی ہے۔ اے قرآن سامنے میرے نبی تو بعد 12 جڑے 12 نے نا کمال ہے، اوہی ولی نے، اوہی امام نے، اوہی خلیفہ نے۔ مولا تو جزائے خیر، مولا تو جزا دے گئے۔ حضرت عباس نے صدقہ ملیا میں نے تو پتہ ہے لوگی دولیا تو وار کے پیسے دیں دیں، دولیا تو وار کے منگن والے پیسے دیں دیں، اے منگن والے آمدے مہندی شادی شادی، وہ لوگی پھر کٹ کے پیسے تو وار کے تو پھڑا شڑتے ہیں پہ ایدہ صدقہ ہی ایدہ صدقہ ہی، انہاں علامت تو وار کے دسے عباس علیہ السلام دسے۔ مولا تو انہوں جزا دے گئے، مولا تو انہوں توفیقات خیر جزافہ فرما۔ میں عرض کر رہے ہیں اوہی ولی نے، اوہی امام نے، اوہی خلیفے نے، اور ونڈ کی ہے اللہ دے 12 ولی نے، نبی دے 12 خلیفہ نے، 12.5 امام، سبحان اللہ دے اللہ دے ولی نے، پیغمبر دے جی خلیفے نے،
پیغمبر دے خلیفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نبی پاک دے تیسرے خلیفے نے ہم تو ہاں چونکہ حضرت امام حسین نے خلیفہ کدی سنیا نہیں تسی ان پریشان ہو گیا بھی وہ تو امام نے امام بھی ہوئی نے ولی بھی ہوئی نے خلیفہ بھی ہوئی نے ساڑھی ایک عادت ہے اتھے تو بڑے بندے تنگ نے تنگ اس گل تو نے پہ سارے کو مان گئے تسی بھی مان جاؤ سارے مان گئے یہ تو حق تو گھر بیٹھی سارے مان گئے ان تو مان جائے یہ تو کوئی گل نہیں یار سارے مان گئے سارے دی کڑی گل ہے جڑی شاہ مننا تے قابل ہے میں مننی قرآن جنہوں منوائے گا انہوں مننا پیغمبر جنہوں منوائے گا انہوں مننا اللہ جنہوں منوائے گا انہوں مننا یہ دا کی مطلب سارے مان جان تو میں نہیں ماننا سارے مسلم لیگی ہوں تو سارے آکر مریم نواز نو ووٹ دیو تو سارے مان گئے میں کو میرا نہیں دل کرتا تسی سارے مان جو عمران خان ووٹ دے میرا نہیں دل کرتا میں کہوں سارے مان گئے ایک فکرہ سن لو سارے ماننے والا فکرہ سن لو ایک بندے آکے جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کر لی ہو سکا جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کر لی جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کر لی انہیں آکے ہو جب امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے وجہ پتہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں ایک حسین کی اہمیت تھی کسی کے ذہن میں سب کی اہمیت تھی اللہ جو بندے ہو تسی اس واسطے چپ کیتے ہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خلافت کے سے جوڑی نہیں وہ تو یزید خلیفہ سی مسلمانہ دا جدو امام حسین علیہ السلام کربلا اج ٹکرائے نے ساڑھی ایک عادت ہے اسی سارے نو ویکھ کے نہیں مندے جدو سارا جہان یزید نو خلیفہ بن گیا سی نا قرآن تے میرا ہاتھ تے ایسا ہو تو بھی آ گیا سی تو نہیں حسین ہے سامنے خلافت و امامت و ولایت پیش کر اے قرآن ہے میں ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے میں تو اڈے کو 28 منٹا بعد وہ آیت دوران لگا بسم اللہ بچی میں وہ آیت دوران لگا جڑی آیت مجیدہ میں خطبہ تو بعد پڑھی سی میں 28 منٹ والی تمہید چلے گئے ہر نبی اپنے تو بعد انتظام کر کے ہر نبی اپنے تو بعد موت شکریہ انتظام کر کے میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ پڑھنے سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ یہ ذہن چھ رکھنا سورہ مائدہ میں یاد میں کرا دیں یہ 6ویں پارے چوندی ہے جی سورہ مبارکہ مائدہ یہ دی آیت کا نمبر 12 ہے کنا نمبر جی نمبر ہی 12 ہے قدرتی محض نہیں نمبر نہ ہے کنا نمبر ہے 12 مسجد نبی جی کنیاں دے نام لکھے ہیں 12 دے جنہی میں آیت پڑھ رہے ہیں ایدہ نمبر کی ہے 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حبیب تحقیق اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے عہد لیا بنی اسرائیل سے جنہی میں آیت پہلے پڑھی سی ایک وریو پڑھ دیں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے لوگوں میں نے تمہاری جانب ایک رسول کو گواہ بنا کے بھیجا اور تم میں نے رسول کو اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا جنہوں ترجمہ یاد ہو گیا تو پھر بھی وہ داد پہ دیندہ بڑے حوصلہ بندہ اللہ پہ فرماندہ میں نے تم میں اسی طرح رسول کو بھیجا جس طرح میں نے فرعون کی طرف رسول کو سمجھ آ گئی ایک ٹیچر عیسائی بچیاں پڑھا کے آوے تو مسلمانوں آ کے آکھے میں تو انہوں انجی پڑھانے لگا جی میں سائیاں پڑھانا میں تو انہوں انجی پڑھانے لگا جی میں عیسائیاں پڑھا کے آیا تو اندروں بچے مک جان کے سر جی تسی سانوں پڑھاؤ یہ تو سندے جوڑ کری ہے جی میں انہوں پڑھانا آج کوئی سائیں چلو پھر اللہ پہ آتا جی میں تو اڈیا لوگوں ہی رسول بھیجے جی میں فرعون والے رسول بھیجے یہ مطلب ہے کہ نبی کے سامنے فرعون ہی کوئی نہ ہوندا اللہ مثال کیوں دیتے کیا بات ہے میں نے تم میں
اسی طرح رسول بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرح موسیٰ کو بھیجا. فرعون وال موسیٰ آیا تھے عرب سے رسول آئے نے. ہن میں کھول کے بیان کر دیا تاکہ بچے بھی سمجھ جان. جدے سامنے ایک فرعون ہوئے انہوں موسیٰ آندے نے. جدی ایک گلی وچ کئی فرعون ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دیتی ہے. یہ دا مطلب ہے سامنے میرے نبی دے بھی کوئی فرعونیت ہے سی. ہاں ایک اور گل کرا. ایک فرعون جدے قتل دا ارادہ کرے انہوں موسیٰ دے نے. 12 فرعون شب ہجرت جدی 4 پائی گھیر کے کھڑے رہن انہوں محمد مصطفیٰ. بولو 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 مولا تو انہوں جزائے خیر گئے. یہ دا مطلب ہے کہ او دے سامنے ایک فرعون سی ساڑھے نبی دے سامنے 12 تو علاوہ کئی فرعون سن. نبی دے قتل دا ارادہ بڑے لوگ رکھ دے سن. یہ جڑا نبیان دے قتل دا ارادہ کرے وہی فرعون ہوتا ہے. اس دور چ ایک سی میرے نبی دے دور چ کئی سن. ہاں ایک گل دساں جتھے جنہ گھیریا نا تساں دھوپ دے وچ چھاں کیتی. اے بانی مجلس نے پہلا دسیا کسے نو کہ اینے تھاں صاحبان لانے اینے کو بندے ہونے نہیں. ایک اتھا بکھرا لانے اتھا مستورہ نے بہنے. انہیں پھر اس صاحبزہ لے آندہ ہے ایڈا خیمہ شاہ میں آنا وہ دے مطابق اس بانس لائے نے اتھے ٹھیک وہ دی ذمہ داری ہے. پہلا انہوں تھاں بکھایا گیا پہلا تھاں کہرنے. اگر اتھے رات ہوں دی تو پھر ان دسنا جانا الیکٹریشن نو کہ اتھے روشنی دیکھ کا کنی بتھیری ہے. جنہ ایریا ہوئے انہیں چھان چاہیے جنہ ایریا ہوئے انہیں بجلی چاہیے انہیں روشنی چاہیے. جڑے صاحب دا فرعون ہوئے نا اسے صاحب دا موسیٰ ہونا چاہیے. وہاں بہت حضرت موسیٰ دے سامنے جڑا فرعون سی اس وجہ موسیٰ علیہ السلام آئے نے. جتھے فرعون ہوئے موسیٰ بڑا ہوتے علیہ السلام نے بھی گزارا ہو جاندہ ہے. جدوں تک فرعون چھوٹے رہنے اس وقت تک نبی علیہ السلام آندے رہنے. جس نبی دے سامنے بڑے بڑے فرعون سان اللہ فرمائے تھے نرا علیہ السلام نہیں صلی اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی شکریہ قبلہ صلی اللہ علیہ. بھائی بہت شکریہ. ہوش مند بندے بیٹھے ہوش والے بندے بیٹھے. میں آکھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بس صرف نبی واسطے صلوات تو ساکھا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے بندے صلی اللہ علیہ وسلم آندے جائیں میں جو آل کر چھڑ دیں. میں کدی کدی یہاں ہونا پھر مہربانی کرو جے آل تے تو انہوں ایڈا وٹے صلی اللہ علیہ وسلم تو سا آنکھنا ہے. یہ جرت ہے نماز جرہ درود پڑھ دے وہ دے وچو آل نو کڈو. کوئی بندہ درود پڑھے اللہم صلی اللہ محمد تے بس کرے نہیں اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ. ہون سواد آن لگا جی اگر فرعونیت رسول اللہ کے دور تک رہتی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا. کچھ بندے پہنچے نہیں کچھ بچے جو دور نے پھر اس کر رہے. اگر فرعون پہلی بات تو یہ ہے جہاں چھوٹا فرعون تھا وہاں نبی علیہ السلام آیا. جہاں بڑے بڑے کئی فرعون تھے وہاں صلی اللہ آیا. اور اگر فرعونیت حضور تک ختم ہو جاتی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی کے بعد آل ہے نا یہ بعد والے فرعونوں کی وجہ سے آئے. نہیں تو سا کوئی نہیں سنے. نبی کے بعد بھی اگر کوئی فرعونیت ہوگی تو اس کے مقابلے میں آل ہی آئے گی. فرعون اسے کہتے ہیں جو قانون الہی میں تبدیلی کرے. بار اٹھاؤ یار پڑھے لکھے بندے بیٹھے. جو قانون الہی میں تبدیلی کرے امام اسے کہتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں. جو تبدیلی ہونے نہ دے حکومت کرنے کا نام خلافت نہیں. سر اٹھاؤ یار حکومت کر پڑھے لکھے
اسی لیے حکومت منصور کرتا رہا، ہم خلیفہ رسول جعفر صادق کو مانتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ ہاں، جب نبی پاک کے وصال کے صرف 50 سال بعد ایک فرعون نے چاہا کہ اس کے حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، سار اٹھاؤ۔ حضرات، پوری دنیا پہ ہماری گزارش ہے، پھر چیلنج نہیں، گزارش ہے اور دعوت فکر ہے، جب یزید جیسے فرعون نے پھپھی کو غلط نظر سے دیکھا اور جھوٹے علماء سے بیعت لے کر اس قانون میں تبدیلی کرنا چاہیے، کروڑ بندہ یزید کی بیعت کر گیا تھا، لیکن یہ مطمئن نہیں تھا۔ مطمئن ہوتا تو ایک حسین نہ بھی کرتے، ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس آئین میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا، لہذا وہ شبیر سے بیعت اس لیے زور دے کے مانتا تھا کہ تبدیلی ان کروڑ سے نہیں آئے گی، ایک حسین سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت شکریہ نعرہ حیدری۔ حضرات، خلیفہ رسول کسے کہتے ہیں؟ ہم جسے نبی کا خلیفہ کہتے ہیں اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اسی کو اپنا امام کہتے ہیں۔ اب میرا کھلا اعلان ہے اور گزارش ہے کہ جب یزید جیسے فرعون نے سر اٹھایا، جو اس کے مقابلے میں نکلا، جس نے حلال کو حرام نہیں ہونے دیا، حرام کو حلال نہیں ہونے دیا، ہماری نظر میں وہی حسین اللہ کا ولی ہے، نبی کا خلیفہ ہے، ہمارا امام ہے۔ نعرہ حیدری۔ نبی آئے نے موسیٰ دی طرح اور جملے تقریر دے آخری مراحل چاہا، اگر موسیٰ امت کو آوارہ چھوڑ گئے تھے تو نبی بھی آوارہ چھوڑ گئے۔ میرے لوگ دیکھو یار، اللہ فرماندہ میں تو اڈے بچ انچی بھیجیا جی میں موسیٰ میں فرعون چ بھیج تے ساڈے ال پھر نبی آئے نے، دا مطلب کئی فرعون سن عرب دے جڑے نبی نو قتل کرنا چاہندے، اے دا مطلب ہے جے تے موسیٰ آوارہ چھڈ گیا اپنی قوم نو، اللہ جو مثال پہ دیندا ہے موسیٰ نے، تے پھر نبی بھی چھڈ جان گے، تے جے موسیٰ انتظام کر کے گئے، بولو بولو بولو، پھر نبی انتظام کر کے گئے، وہ انتظام بڑی آیت پڑھنا سورہ مبارکہ مائدہ، سورہ مائدہ اور آیت نمبر کنا جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے تسی پیسے لے دو میں پڑھنا پڑھنا اے رہن دے اوندے رہنے نے تے صدقہ ہے نا۔ توجہ فرماؤ، میرے کو ٹائم میرے کو 39 منٹ ہو چکے ہیں، تواڈے کول میں 21 منٹ اور پڑھنا، مہربانی فرماؤ۔ بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے، کیا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، تم میں موسیٰ کے بعد 12 سردار چھوڑے جا رہے ہیں۔ کتنے سردار؟ موسیٰ کتنے بندے چھڑ کے گئے؟ 12 امیر ہیں، 12 سردار ہیں، آیتہ نمبر بھی 12 ہے، بچ بچ ذکر کنے آدھا ہے؟ 12 دا۔ موسیٰ نے جڑا سوٹا ماریا سی تے چشمے نکلے سن، وہ کنے سن؟ 12 کھیڑی ساری 12 دی ہے، مولا تو انہوں جزا دے گئے۔ لو جی، یہ فرمایا 12 سردار نے تو اڈے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو اللہ نے وعدہ لیا۔ ہن مفسر دا نام ہے شاہ عبدالقادر صاحب محدث اس دن، جی بہت بڑے عالم نے، مفسر قرآن، وہ فرماندے ہیں بہت مماثلت دیکھنا، مماثلت، وہ فرماندے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی امت سے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری حصے میں
وعدہ لیا گیا حضرت موسیٰ کی امت سے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری حصے میں یہ وعدہ لیا گیا کہ جب موسیٰ چلے جائیں تو تم نے 12 سرداروں کی اطاعت کرنا ٹھنڈے لکھتے ہیں اور یہ آیت جو جس میں موسیٰ کی امت سے وعدہ تھا یہ ہمارے نبی کی زندگی کے آخری حصے میں نازل واجبہ بٹھانا پڑنا میں مکان لگا حضرت موسیٰ دی ظاہری زندگی دا بھی یاری آخری حصہ سی جدوں انہاں دی امت کو وعدہ لیا تے نبی پاک دی زندگی دا بھی آخری حصہ سی جتھے سورہ مائدہ نازل اے سورہ مائدہ نو یاد رکھنا ہوئے تے اے اوہی صورت ہے جدے وچ اللہ نے فرمایا سی کہ اے نہ کام کیتا تے ککھ بھی نہیں کیا سمجھ آ گئی جی مہربانی یہ سورہ مائدہ ہے اگی گل فرماندے نے بڑی کمال دی گل ہے وہ ارشاد فرماندے نہیں کہ ان کی زندگی کی بھی آخری حصہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اگے فرماتے نے اللہ نے ان کا وعدہ ہمیں سنایا ان کا وعدہ ہمیں سنایا ان کا وعدہ ان سے تھا سنایا ہمیں جا رہا وعدہ ان کا تھا سنایا ہمیں جا رہا کل میں ایک شادی آج یہاں بک کرانا سی تو میں جا کے آکھا بھی اسی حال بدل لگے ہیں پہلی شادی کی تھی تے اتھے نہ کھانا ٹھیک نہیں ہو سکا جی تسی کل پرکاؤ تے کھانا چیک کر میں کہا ٹھیک وہ پچھلے آل والی گل میں تاں سنائی سی پہ جڑی اتھے کمی سی وہ اتھے میں بانو ٹھیک سی سب ٹھیک سی سروس ٹھیک سی لیکن ایک کوئی بھی شاٹم ہوتی ہے چھوٹا گوشت کوئی نہ چاہیتا پکا ہوئے تو باقی تے سلاسلو دونے کھانا ہی ہوتا میں کہا وہ نہ ہو ایدہ مطلب پچھلی گل تاں سنائی تھی اگلے تاکہ جڑی اوتھے کتائی ہوئی سی آواز رکھو جی اور انہاں بات یہ پچھلا وعدہ یاد تاں کرائی دا ہے پھر اگلے انہوں ہدایت رہے انہاں دا وعدہ ساڑھی سانو سنایا گیا کیوں سنایا گیا جب اے فرماندے نے جب حضور نے یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا انہاں دا نام شاہ عبدالقادر محدث دل میں کسے بندے نو چاہیدہ ہوئے تو جاندے ہیں بشاہ کے لی فوٹو ایسے صفحے دی بنا لو آیت والے صفحے دی کا ضرورت ہوئے تو میں تمہارا واٹس ایپ ہوئے تو میں پیج بھی سکنا تو بنا بھی لوں وہ فرماندے نے وعدہ ان سے لیا تھا کہ 12 کی اطاعت کرنا اور سنایا ہمیں جا رہا ہے کیوں وہ فرماندے نے جب یہ آیت اتری تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی تم میں 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا بات ہے سارے اٹھاؤ میرے اور نفس سنو جی نفس سنو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے حضور نے فرمایا میری امت میں 12 ہی خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے اگلا جملہ میرا خیال ٹھنڈ پہ جائے گا ہاں انشاءاللہ اہل ایمان فرماتے ہیں نبی نے کہا کہ اس کے بھی 12 تھے میں بھی 12 کو چھوڑ کر جا رہا ہوں فرماتے ہیں موسیٰ کی امت ذلیل ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر میری امت ذلیل ہو جائے گی ان 12 کو چھوڑ کر مولا دو جزا دے میں چھڑنے لگا کنے نبی خلیفہ چھڑ کے گئے حضرات ضروری اعلان سنیے کھکھڑیاں دا اعلان نہیں بڑے گوشت دا جلیبیاں دا اعلان نہیں اعلان میں تاں وچوں کرنا کئی بندے مجلس تے آنا نہیں سن دے تے اعلان تے آنا سن دے مجلس نوجی بدت سمجھ دے کئی بندے انہاں دا کی سننا اعلان ہوئے نا پاویں کھکھڑیاں دا بڑے گوشت سونا سونا اعلان پہ ہوندا نا حضرات ضروری اعلان سنیے باوضو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 خلیفے چھوڑ کے نہیں گئے تھے 12 چھوڑ کے گئے کنے چھوڑ کے گئے نہیں مولا تو انہوں جزائے خیر
کتنے جی 12 میں بحث نہیں کرتا علامہ وحید الزمان اہل حدیث جو ارشاد فرمایا وہ پڑھو علامہ وحید الزمان اہل حدیث لکھتے ہیں کہ علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے خلفائے راشدین کے بعد لو جی خطرہ مک گیا خطرہ مک گیا روڑا پہندہ خلفائے راشدین تھی کوئی اندہ ہے کوئی اندہ نہیں کوئی اندہ ہے جدہ سن کوئی اندہ ہے 4 پہلے خلیفہ سارا نہیں یاد یارا مشہور جڑے خلیفہ وہ تسی بولو یار 4 بھی ہو جانا تے ساڑھا چوتھا حصہ پھر بھی ہے یار خلیفہ 4 ہونا تے حضرت علی چوتھے تھا ہے لیکن ہر مسجد ساڑھا چوتھا حصہ مسجد و محراب و ممبر تو چوتھا حصہ ساڑھا ہویا نا مولا تو انچہ ساتھ یہ 4 تے بحث کریے تو پھر نہ پیسہ این جو جندیاں لوگ اندھنے گلنا بناندے نے اینچ کردے نے او کردے نے وادیاں کاٹیاں کردے وادیاں کاٹی کردی لوڑ کوئی 4 تے چلو مک گئی ایتھے ہی موقع ویسے نبی نے فرمایا سی وہ قوم قریش سے ہوں گے میں نہیں پتا قریشی کون ہے ہاشمی کون ہے میں نے ایک پتا ہے جڑے نبی 12 چھڑ کے گئے نا ایک خاندان دینے ایک خاندان کوئی ہر چلی گئے لیکن چلو اگر اسی بحث چھڑنے ہیں گل مکانی ہوئے تو بہتیاں بحثہ نہیں کریں موک گئی گھر 4 تے وہ ہوئے موک گئی بھائی 4 خلفائے راشدین ہوئے باقی 8 تے پورے کرنے نہیں نفر بھائی اللہ دیو بندے ہو وہ یار آنا باز اینی بھی ریاضی کسر نہیں ہوں دی کہ 8 تے 4 12 تے 4 تے ہو گیا نا سارا تے چلو موک گئی گھر انج کر لو جی 4 ہو گیا سانجے سارے ان 12 پورے کرنے نے وہ مہربانی کر کے کرنے چاہیے نبی جو 12 چھاڑ کے گئے اگر 4 ہو رہے تو پھر 8 تجھے کڑے علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے کر لکھی ہے میں قرآن ہاتھ چ لینا قرآن دی سائٹ میں لکھ کے رکھی انہیں تفسیر وہ فرماندے نے کہ علماء ان میں تراش خراش کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے بعد چلو کوئی تو مدام اگے خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنو امیہ سے لیتے ہیں اور کچھ کو بنو عباس میں سے لیتے ہیں جو ذرا اچھے تھے جو ذرا اچھے تھے ادھا مطلب ایک گل بندے من گئے کہ جنہوں نے نبی چھڑ کے جائے نا ہونے اچھے چاہیے بھائی کیا بات ہے ہونے اچھے چاہیے 4 خلیفہ تھے چلو مک گئی اتھے بحث مک گئی اگوں 8 پورے کر رہے ہیں وہ اندر 8 پورے کرن لگ گیا نا پھر تراش خراش کی تھی اچھے بچوں پائے نے بنو عباس بچوں ہی بنو امیہ چوں ٹھیک ہے جناب جڑے اچھے نے وہ پائے نے تو انہوں پتہ کئی باری اچھے میں ایک بندے نو آکھیا بھئی مالٹے باہر لے پاسے بڑے لگے ہوندے نے تے اورلے پاسے نکے لگے او یہ بندہ آکھے نا ایتھوں پانے نے کوندا کدھر اور تھوں لے لو یہ تینوں دیکھنا تے تجھے کتھے لے جا وہ پھر میں ایک نو آکھیا بھئی پیسے لے جننے لینے نہیں پانے میں مرضی نہ وہ آندا ٹھیک ہے اس کوئی نا جڑے کو 2-3 سو سے سن ہو سکا 1000 روپیہ میں لینا تو پا لے چلا 1000 روپیہ میں لینا میری ریڑی دا بیڑا گرک ہو جائے جدو تم پانے نے ریڑی دا بیڑا گرک ہو رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ویسے میں زیادہ دے کے لگا پان تو سے گل کی تھی ہو سکا میں تے میں گل دسا ہن تے آنڑ پائی ہن لگا تو آپ جے تو آکھیا نا پھر آپ پیڑا نکلتا تو دیکھ لے آپ ہی پائے یہ تو مطلب جدو بندہ اچھے پاندہ ہے پھر بندے نو انہ تو نہیں ہونا چاہیے اچھے بھی پانے ہوں تو وہ دے واسطے بھی بندے نو کچھ ہوش کولوں کام لینا چاہیے چلو یار پا لو 8 پورے کر لو بنو امیہ چو بنو عباس چو کوئی روڑا نہیں لیکن اچھے میرا خیال ہے تو لبدا پھرنا یار اچھے کہ ذرا اچھے ایتھے لکھے ہیں جو ذرا اچھے تھے تو ذرا اچھے پہ لبنا تنو او نہ دسیے جنہیں بالکل ہی اچھے رہے اور کنے اچھے نے آخری گھر کنے اچھے نے قرآن دی قسم جنہیں رسول پاک اچھے انہیں اچھے دسنے جنہیں سرکار اچھے نے انہیں اچھے دسنے جنہیں حضور اچھے نے تیرے ذہن کنے کو نبی اچھے نے تیرے ذہن جس کمال تے نبی
نبی نے جے اسے کمال دے نہ دسیے تے مجرم تینوں چھانٹی کرن دی لوڑ ہی نہیں پائے گی نبی تو بعد 12 دسنے ہیں جڑے اہل حدیث نے لکھے نے اہل حدیث آنے آج زندہ ہوں تے ہاتھ چومدا او فرماتے لوگوں نے اچھے اچھے چن کے 12 پورے کیے ہیں اور ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ یہ وہی 12 ہیں جو علی سے شروع ہو کے مہدی تک جاتے ہیں حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ حکومت کس نے کی اہل حدیث نے جملہ لکھیا شیعہ تو بھی پسند نہ آوے تو میں نے معافی دیا جائے اور فرماتے ہیں یہ جو علی سے لے کے مہدی تک ائمہ اثنا عشر ہیں یہ جو 12 ہیں ان کا حکومت سے تعلق نہیں دین کی ہدایت سے تعلق یہ دین کے ہادی ہیں یہ دین کے ہادی ہیں یہ نبی کے وہ نائب ہیں جو دین سکھاتے ہیں حکومت کرنا اور ہے دین سکھانا تاکہ اچھے اچھے نہ لب تینوں اچھے دسنا جنہاں چ او صفتاں نے جڑیاں سرکار دو عالم دی صفتاں تراوے دساں تے تہاڈے کول اجازت لینا پہلی صفت انہاں 12 نوں ذہن چ رکھ پہلا میں مقام پڑھ رہا 12 دا نبی جننے اچھے نے جیڑا درود نبی تے کوئی درود نبارت جیڑا صدقہ نبی دے حرام ہے کوئی صدقہ انہ دے حرام ہے آخری دلیل سنو تو میں نے اجازت دے دیو پہلا بھی اسی کمال پہ ہے آخری بھی اسی کمال پہ ہے دلیل دے رہے ہیں ریکارڈ کر لینا جب پہلے نے عرش پہ یا مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی تھی اس وقت بھی عیسیٰ پیچھے تھے جب ان کا باروہ آگے بڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے ہوں گے اے ہدایت دے امام نے اے رشد دے امام نے اے نبی تو بعد بندے انو ہدایت دن دن نبی تو بعد بندے انو علم دن دن اللہ دے بندے جتوں علم لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری داری لوکی پرائمری ٹیچر دا حیاء کر دینے پہمیں جرنل ہو جاؤ MBBS ڈاکٹر تے انجینئر ہی ہو جان چی پرائمری چیدے کوئی قائدہ پڑھے ہونے لوگ آندھے نے میرا استاد ساڑھے پنڈ ایک بی بی سی فاطمہ بی بی انہوں دا ناسی لتا تو معذور سا میں کئی باری دس چکا ہوں معذوری دی حالتے چی بیٹھے میں بیکھیں زندگی دے آخری سے سن 83-84 سال عمر سی انہوں دیتے بیٹھے سن تے ایک انہوں دا کمرہ سی تے ایک چھوٹا جا ویڑا سی سڑک دے اٹھتے تے اٹھتے بیٹھے ہوئے ہیں سارا تے میں میری نانی جان انہوں کو جاندے ہوں دے سن میں انہوں نے جاندہ وہ دیو سیل سی بڑی نیک عورت سی قرآن پڑھانی سی بچی میں ایک دن پوچھا میں کہ اماں توڑے نال دیاں جڑیاں اودوں توڑیاں سیلیاں ہوں دیاں سن انہوں نے کہا پتر ہوتے اپنے کار آباد نے دو تریاں نے پوتریاں تو میں تو انہوں اللہ نے شروع تو مزوری نے کہا مزوری پیدا ہوئی میں کہتی اماں جی خیال نہیں آیا تیرے میں کہ آج میری بھی مزوری نہ ہوتی میرے پتر جوان ہوتے تیاں جوان ہوتی توڑیاں پرانیاں میری نانی توڑی سیلی ہے یہ دی اگوں اتھے تھی میں کہ بیائی توڑے پہ وہ دا میں بیٹا یہ توڑے دور تو اس دور دیتے یہ پھر تُسے کدی احساس نہیں ہو سکے اللہ ایڈا کریم ہے انہیں احساس ہونے نہیں دیتا صدقہ جا احساس ہونے نہیں دیتا کہنے کی تیاں پتر کا دے واسطہ میں خدمت واسطہ ہو سکا اتھے بیجا میں بیٹھ گئی ایک بچی کپڑے استری کر کے لے کے اماں کپڑے بدل ایک بچی آئی ہو بھوکر پھرن ایک بچی کھانا لے کے آئی کہنے لگی کوئی پٹواری دی بیٹی ہے کوئی نمبردار دی بیٹی ہے کوئی ہمسایاں تے چودھری دی بیٹی ہے ہو سکا میں سارے پینڈ نو قرآن پڑھائے ہیں میں نو اللہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا مولا تو انہوں کسے گام چنا روائے ہو سکا میں پورے پینڈ نو قرآن پڑھائے ہیں کوئی میری بھوکر پھیر دی ہے کوئی میرے کپڑے استری کر کے لے ہوں دی ہے کوئی میرا کھانا تیار کر دی ہے جڑیاں اتھوں بیاہ کے ٹر گئی ہیں نا بچیاں وہ جدو آن میرے کپڑے لے کے ہوں دی ہیں اتنے پیسے رکھے ہوں نے اماں تو سانو قرآن پڑھایا اماں تو سانو قرآن پڑھایا یہ دا مطلب ہے جتھے کسے نے قرآن پڑھایا ہوئے انہوں پتہ ہوں گا کہ پوری دنیا میری صرف عزت ہی کرے گی لوگاں دے پتر بھی لوگاں دیا تیاں بھی بھائی ساڑے رون دی وجہ سن لے بی بی زینب اتھوں گزری ہے جتھے قرآن پڑھان دی ہوئی اس گلی دیا عورتوں نے آندی سی تسی دے نام آرے مولا تو انہوں جزائے خیر دے
लवा ज़िक्र पाक दा सदका मरहूम सूजा साहब नूं कुर्बे नबी पाक और उन्हां दी अहलिया नूं कुर्बे ज़हरा च जगह नसीब और तमाम दे मरहूमीन नूं खालिक कायनात एड़े आंसू हुंदे ना तारक जमील साहब दा फिक्रा मैनूं अच्छा लगदा वो फरमांदे ने रो के दुआ करिए ते अल्लाह बड़ा तरस करदा ओदी अपनी मखलूक है ना रोंदा बंदा जान के नहीं रोंदा बनावट नाल नहीं आंसू उदों आउंदा जदों इत्थे अग लगदी मैनूं बड़ा अच्छा जुमला लगदा वो फरमांदे ने रो के दुआ करो ते रोण वास्ते मां बाप नूं याद करो गुनाहां नूं याद करो किसे तरीके रो किसे तरीके साडे कोल ते तरीका लभण दी लोड़ ही कोई नहीं इत्थे खलो के एक बच्चा भी आखे ना शाम साडा दूर दा आंसू करीब आ जांदा है करीब दा आंसू बाहर आ जांदा मैं अर्ज कर रहा एक 70 बंदे मुसलमान होए सन जनाब अली 70 यहूदी बड़ा सरदार कहने लगा नबी पाक नूं ये 70 ही असी हैं ते मुसलमान हो गया मर्दों सन हुण मेरा कबीला मैनूं छड्ड गया सारा क्योंकि मैं मुसलमान हो गया ते मैं सरदारी करना चाहना नबी आके किवें कहने लगा मेरी बेटी अपनी बेटी दी कनीज बना तो मैं लोगों ने फखर न खलो के आखांगा मेरी धी बतूल दे घर काम कर ये भी तो सरदारी है नबी पाक ने बेटी प्यार ना रखना कहने लगे तेन सरदारी समझना तो तेरा कीदा बोला हजरत ज़हरा नूं आके हजरत ने कहने लगे बेटी है सरदार दी बेटी वो मुसलमान हो गए ने कोई काम नहीं करना सरदारां दियां धीआं कोल कमां ते काम बीबी पाक एडे बड़े सरदार दी धी हो के आप काम करदे सन घर दे काम एक दिन फिसा करदे सन ते एक दिन बीबी पाक करदे सन बड़ा बड़ा खानदान है लेकिन नबी ने फरमाया कि कोई इन्ने काम भी नहीं लेने बस साडे घर रहे साडी मेहमान है वो फिर उत्थे ही पलदी रही ते जवान हो गई इन्हू इमाम हसन भी भैन हुंदे सन इमाम हुसैन भी भैन हुंदे सन और नाल दे मकानां च घरां च जाके बीबी आंदी जी मैनू हसन भी भैन आंदा जी मैनू हुसैन ने सलाम भी भैन आंदा जी मैं ओ जी ये जवान हो गई इत्थे हजरत अली कूफे नूं दारुल खिलाफा बनाया तो कूफे आ गया कूफे नाल आ गई तो उत्थे हजरत अली ने एक मोमिन मर्द नाल नौजवान नाल शादी कर दी ते कहने लगे तू फिक्र ना कर फिर ये जनाब अली बड़ी दी इज्जत सी ना दारुल खिलाफे दे मालिक मौला अली सन ज़ाहरी भी और बातनी भी ते ए मौला अली ने फिर धी बना के ज़ाहर शादी की थी तो बड़ी इज्जत वो इज्जतदार ओ दिन परेशान होइए जितना अमीरुल मोमिनीन शहीद होए ना इस घर दा उजड़ना शुरू होया ना जेड़े वेले ज़हरा दियां लाडलियां मदीने आखड़ा टुर जाना बाबा टुर गए ने ते असीं भी टुर चली ये सामने आके खलोगी तो कहने लगी बीबी मैं ते तुहाडे घर च जिंदगी गुजारी है मैं ते दस्तरखान ते बैठी हां ते सामने हसन बैठे ने हुसैन बैठे तुहाडे नाल बैठ के मैं खाना खाता बीबी पाक ते तुसीं कित्थे टुर चले बस इत्थों मुसीबत दियां दो चार गल्लां सुनो बीबी पाक ने बड़ा प्यार से बीबी पाक नाल ला के सिर ते हथ रख के फरमांदे तू फिक्र ना कर धीआं ने अपने घरां च जाना हुंदा तू साडे घर धी बन के रही है मेरे वीरां दी भैन बन के रही है असां तैनूं आप दो रहा तू साडियां ही है ये ना फिक्र करी मेरा रिश्तेदार कोई नहीं असीं तेरे अपने मैं फिर किसी वेले आवां हाय किदी तक मेरे तक आई कई बंदे आंदे ने एवें रोंदे ने गल हुंदी कोई नहीं ते एवें रोंदे ने असल गल ये कि आ जिहड़े हुण बंदे हाय करके रोए ने मैं नवें आउण वाले बंदे नूं दसां ये जिहड़े गल रोए ने इस गल तो नहीं रोए कि मैं फिर किसी वेले आवांगी असल च रोए इस वास्ते ने जदों दोबारा बीबी आई है वस पई सी ते बीबी उजड़ गई सी इहदे दरवाजे दे अगों दी बीबी दा ऊंट गुजरिया जे इस बीबी दे दरवाजे अगों इस बीबी दी अपनी बेटी 5 साल दी तकरीबन सी जदों बीबी दा ऊंट गुजरे लोकां ते सारे ते नाल बीबी दा ऊंट बीबी दे गले विच बीबी सकीना दे अज हथ सन बीबी लट गए ने बीबी सकीना दी हालत बहुत कमजोर हो चुकी सी ना जनाब ते ओ फिर बीबी पाक गले दे नाल ही रखदे सन इंज नाल फुफी ते इंज भतीजी ज़हरा दी लाडली ते मैनू माफ कर देना मैं बना के गल नहीं करता कोई मजमून मैं नगारी नहीं पे करता तारीख दे ही लफ्ज़ बीबी ते हाथ उस वेले पिछे बंदे सिर ते चादर मुबारक पड़ी मुंह ते चिट्टियां वालां दा पर्दा सी ते हौसले ना सुनो तो किड्डा को हौसला करो जिथे बीबी दे वाल पे मुकदे सन ना मुकदे सन उथों खून दे कतरे थल्ले पैने किते मारदे सन ना लोग पत्थरां नाल बाहर ढोल बजदे सन बाजे बजदे सन ये मेरियां भैणां बैठियां ने मुर्शिदजादियां धीआं बैठियां ने ये छोटे बच्चे बाहर ढोल बजे तो बाहर आ जाते हैं बाहर वाजा बजे तो बाहर आ जाते हैं वो जो बच्ची 5 साल की सी जिवें ढोल बजे ने वाजे बजे ने ते बंदियां दे
ہسیاں دی آوازاں اچھیاں ہوئیاں نے اس مومنہ دی بچی دوڑ کے چھت تے آئی چھت تے آگے پریشان ہو گئی کٹے سر نے تے بیبیاں قید رہے اس چھوٹی بچی دی سیدھی نظر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دے پئی اودوں بی بی پاک سکینہ پئی پھپھی نو آندی سی اماں مینوں تس کھا گئی ہے پیاس مینوں بڑی لگی ہے تے دوسرا میرے گلے دی رسی اس قدر سخت ہو چکی ہے کہ میرا آنجنا گردن نہیں پھر دی ورنہ پھپھی میرا دل کرتا بابے دا سار ویکھا بابے دا سار ویکھا یہ دو گلہ سنا کے دوڑ دی بچی تھلے آگئی واجے بوجے بھول گئے اماں نو آکھن لگی اماں قرآن بند کر دے میری گھر سے ماں نے اتھے ہی قرآن رکھے تے کہنے لگی در سے وہ بچی کی آنکھا آنسو ویک کے تے آنکھا سرخ ویک کے اس نے کہا کیوں پریشان ہو یہ کی ہوئے کہنے لگی اماں وہ جڑے قیدی پہ گزر دے نا جڑیاں انہاں چ بیبیاں نے نا اجے بیبیاں تک پہنچ اجے بی بی سکینہ دی گل کرنے کی ماں نے پوچھا بیٹی کی پیا نہیں ہے ایک قیدیاں دا تو اعلان ہوا سی کہ اتھوں قیدی گزرنے نے قیدیاں میں بیبیاں بھی ہیں ہو سکے ماں صرف بیبیاں نہیں شریف بیبیاں ہو سکے 5 سالہ جتنو شرافت دا اندازہ کمیں لگے ہو سکے اماں دھوپ لگ دیا نے تے سایہ نہیں منگ دیا بھوک لگ دیا تے کھانا نہیں منگ دیا پیاس لگ دیا تے پانی نہیں منگ دیا کدی کدی جدہ سا نکلتا ہے وہ آندھی اللہ حجابہ ہائے ساڑھا پردہ اماں جڑیاں پردے نو روندیاں نے اور شریف خاندان دیا بچی دی ہچکی بند گئی ہچکی بند جائے تے گل نہیں انج کر کے ہچکی بند جائے تے گل نہیں وہ ہچکی بند گئی ماں نے نال لاغ پیار کر کے آگیا بیٹی ساٹھا کو رشتہ دار پہ گزر دے تو اے جی روئی ہے میں تو تن رشتہ دار بخائی کوئی نہیں تو کیوں رونی ہے کون نے کوئی لوگ نہ جاندے نے ہو سکے اممہ جنیاں کہتنا نے نہ کہتنا بیبیاں ہونا ہے چک میرے جیڈی کہتنا نہیں موجود کدی نہ روے کسے گاہ میں جن میرے جنی کہتا ماں کہنے لگی تم چپ کر کے گھر سنا سکتی وہ سکے اممہ تو چھت تے آگے آپ ویکھ رہے اے تیدہ منہ چم کے کہنے لگی بیٹی میں کدی چھت سے نہیں گئی میں کدی بازار نہیں گئی تینوں پتہ ہے میں کدی سودا صرف لڑ بھی نہیں گئی تیرا باپ انتظام کر کے گیا تو میں نو جان دی نہیں تو صرف ہے نہیں پتہ میں تیری ماما بیٹی میں زہرا دی کنیز ہوں زینب و کلثوم میری مرشد زادیاں نے میں نو نہ پہنا کیا بار بار نہ آکھی چھت دیا بچی روندیاں کہنے لگی تینو تیری مرشد زادی دا واسطہ جدوں نے واسطہ دیتا نا تے ماں کہنے لگی بیٹا بہت اوکھا کر لے واسطہ پارا دیتا ہی تے بچی رون لگ پئی نا اس نال لاگت سلی دیتی ہو سکا میں جانی مکی گیا واسطہ جو دیتا ہی میں تے جان قربان کر دے اپنی مرشد زادیاں تو میری سکی تیمی ہے تے واسطہ بھی ایڈا وڈا دیتا ہی میں جانی ہوں جدوں آکھے نا میں جانی ہوں او دو بچی نو کچھ حوصلہ ہویا کہنے لگی اماں تو میرے نہ جائیں گی ہو سکا بیٹا میں جانی ہوں پہلا 10 وہ چھوٹی قیدن تے متعلق کی آکھن لگی سکتی اگلا جملہ جی ترین ہے بڑے حوصلے والا بندہ ہے جدا دل نہ پسیجے آنسو نہیں آنسو گزرتی ہوندے نے پتہ نہیں وہ سٹ لگے تے ہوندے نے دل جی درد آ جائے تو دعا اپنی کر لینا دل جی درد بھی آ گیا تو دعا کر لینا کہنے لگی اماں وہ جڑی چھوٹی کہتے ہیں نا وہ دے کسے باپ نو قتل کر دے تینوں کہ میں پتہ لگا ہے کہنے لگی جی دے گال جو دیاں باواں نے وہ دی پھوپھی لگ دی ہے انہوں بھی آندھی سی پھوپھی میں نے 10 کھا گئی ہے ایک دے وہ بچی پیاسی ہے اماں تو جا آندھی سی میں پیو دا سار ویکھنا ہے اتھوں میں نے صاحب لگ گیا پیو دا باپ ہے جی دا سار گئے یہ دا مطلب دا پیو نو کسے قتل کر چھڑے آکھنے کی اور کو گھر سنا 2 گلہ اور بھی کیتی ہیں توڑے کو برداشت نہیں ہوئی ہیں میرے کو نہیں پی ہوں دی ہیں پہلا میرا آنسو ہوں دا پھر توڑا بھی آ جانا کہنے لگی اماں وہ جڑی قیدن چھوٹی ہے نا جی دا باپ کسے قتل کیتا ہے اماں او دا کڑتا سڑے ہے اے اماں اس کڑتا بدلیا بھی کوئی نہیں اماں شاید انہیں کو اور کپڑے گئے شاید انہیں کو اور کپڑے گئے تریجی گھن کرنے کی اماں میں نے دکھ کھا گیا ہے اس یتیم نو کسے منہ دے مارے وہ دے کان پھٹے نے دے خور وقت دے
پانی دا پیالہ پھڑا کے کہنے لگی چل اپنے گھر دیاں کچھ روٹیاں تازیاں نہیں جڑیاں پئیاں سن گھر روٹیاں یہ انہاں واسطے بھی کھڑ دیاں جنہاں دی روٹیاں عرشی لے جاندے سن اس اپنے گھر دیاں کچھ بچیاں روٹیاں کچھ کھجورا رکھیاں ایک جملہ اور سن لو تھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی جڑی چھوٹی قیدن ہے قد کنا کو ہوئے گا کہنے لگی اماں جدو میرے جڑی لگتی ہے تو ظاہر ہے تو میرے جڑی تقریباً ہوئے گا تھلے کھلوتی تو نہیں نا وہ تو اپنی پھپھی کولے نا آئے ہائے سمجھ کے سنوں گے تیدہ منہ چمکے اندھی ہے تیرے کپڑے انہوں دے دیا بچی کہنے لگی اماں بہتے پرانے نہ دئی کوئی امیر اجلے نے میرے نئے کپڑے اثر گئے نئے کپڑے انہوں دے دے اس پی پی نے چوری چاہے روٹیاں رکھیاں کچھ کھجورہ رکھیاں اپنی بیٹی دے کپڑے رکھے تے کہنے لگی چل کچیاں پوڑیاں تے چڑھ دیاں ماما تیاں اتے بھی آؤں دیاں سن اوتھے کافلہ سی جی سر سی اتے میرے مولا دا سب تو اگلی سانگ تے اس کنیز زہرا دا پہلا قدم چھت تے آیا تی ترے قدم اگے سی یہ اجے چھت تے قدم پی رکھ دی سی ایدی سدھی نظر مولا شبیر دے سر تے بھائی تینوں کہنے لگی میں نو تھلے لے چل میں اجڑ گئی اممہ کی ہے کہنے لگی دعا کرو نہ ہوئے دعا کرے نہ ہوئے میں نہ دوڑے پڑھ دی رہیا کہنے لگی اممہ جو تینوں شک پہ گیا شاید ہوگا یا نہ ہوئے کہنے لگی جلدی کر کہنے لگی نہ اممہ جلدی تو جلدی آنا پھر بھی حوصلہ کر کے اب چھوٹی بچی نو پانی دیں یا سامان دے کے تھلے ٹوٹ جانے سانو زیادہ دیر کیوں رہن دی لوڑے بی بی پاک کتے سارے گڑی ہے اونٹ دے اٹھتے ہاں جی ایتھے بلیرہ سے علم پاک پہن ایس بلیرے دے نال آکے بی بی کھلو گئی ایسا نال بچی کھلو گئی انہیں دو طرح گلہ کی تھی انہوں سن لو تو میں نے اجازت دے انج کھلو کے کہنے لگی بی بی اے بچی میں نے مجبور کر کے چھاتے لے آندہ ہے میں کدی بازار نہیں گئی میں کدی میدانہ چ نہیں گئی دراصل بی بی میں پردہ دار ہاں سن دے پہ کیا کیا سو انڈی دراصل بی بی ہے کہنے لگی دراصل بی بی میں بڑی پردہ دار ہاں میں کدی انج چھت تے نہیں آئی تے آج تے بدماش پہ نچ دے نے آج ماحول ایسا نہیں کہ میں چھتے ہوں دی میری مرشد ذاتی دا واسطہ میری تی دیتا ہے یا تیری تینوں کی طرف بیخ کے گئی ہے تے رون دی ہے تے میں دی تسلی واسطے چھتے آ گئی ہیں اے تینوں پانی پیالا اچھا تے کوئی سامان اے لے لے آنج سن بی بی آنج جو دی چوڑی لوگے کہ بی بی فرماتے نے پانی تے کسے پین دیتا میری بچی پی لے گی تو اینی کوفت کیوں کی کہنے کی بس دعا واسطے کیتی کہہ دی ہو تے دعا کرنا کہ جو تسی اجڑے ہو جو میں نہ ہو تے جو میں تیری تی یتیم ہوئی میں میری تی یتیم نہ ہوئی دعا کہہ دیا دی اللہ قبول کرتا ہے تے بس دعا کر چلو بی بی فرمایا سی نکلے کروں دعاواں واسطے ایک غلط دس پانی تے میری تی پیے گی جے کو پین دے گی تیری چوڑی چکی ہے بس جملہ آگری ہے جنہوں پوچھے نا تیری چوڑی چکی ہے فرمایا کچھ روٹیاں نے کھا لو بھوک لگی ہوئے گی بچیاں نو کھجورہ بڑھ دے ہو کدوں دے تسے نے دے بھوکے نے اب بچی نو پانی پیا لو دیا کیا کہنے لگی کپڑے نے کدے کہنے لگی میری تی دے کدے واسطے آندے نہیں آندی تیری بیٹی واسطے آندے بس اللہ کا ذکرہ سی بی بی پاک دے چیخ نکل گئی بی بی فرما دیا صدقہ تو حرام ہونا لانا ایکوبے آلے صدقہ ساڑے تے حرام جے اے دے تو چولی چھوٹ گئی ہر شے کوٹے تے ڈگ پئی تے منہ تے ہاتھ رکھ کے اندی اے بی بی صدقہ تے رسول دی اولاد تے حرام ہے چھتی دس میں نو اگئی شک پہ پہندا سی من آنتی
کائنات توڑے بیماروں شفا